سورۃ الشعراء آیت 4۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا شَاء، اگر ہم چاہیں، ننزل، ہم اتار دیں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیہ، کوئی نشانی، فَظَلَّتْ، تو ہو جائیں، اعناقہم، ان کی گردنیں، لہا، اس کے آگے، خاضعین، پست۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کی جو آیات ہیں، وہ قرآن پاک کی آیات تو ہیں ہی، ساتھ میں آپ اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، وہ آپ کا اپنا وجود ہے، وہ ایک ایک چیز کی جو تخلیق ہے، اس کا ہونا ہے، وہ بھی اس کی آیت ہے، اس کے ہونے کی روشن دلیل ہے، اس کی طرف سے واضح پیغام ہے کہ اللہ کی ذات کی عظمت اور کبریائی کا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان آیتوں کو دیکھ کر وہ ٹس سے مست نہیں ہوتے، وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ ان کی تکریم یا ان کی حیثیت کو مانتے نہیں۔ اب وہ کچھ انہونیاں چاہتے ہیں اگر، تو اللہ کی ذات وہ قدرت رکھتی ہے، وہ اپنی اپنی ایسی آیتیں یا ایسی نشانیاں نازل آسمان سے کر سکتی ہے کہ جس کو دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جائیں، یہ ہیبت میں پڑ جائیں، یہ حقیقت میں خوف میں مبتلا ہو جائیں، پھر جا کے اپنے آپ کو وہ پست کر دیں، اپنی گردنیں جھکا دیں، اور ان کے پاس صورت ہی نہیں رہے گی، چارہ نہیں رہے گا کہ وہ ایسا نہ کریں، وہ سرنڈر کر جائیں گے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں چاہ رہے، اگر اللہ چاہتے تو ایسا کر جاتے۔ کسی کو زبردستی نہ چاہتے ہوئے کسی کو مجبور کر دینا کہ آؤ تو میری اطاعت پر آ جاؤ، تم آؤ میری فرما برداری پر آ جاؤ، اور فائدہ بھی اسی کا ہو، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ یہ جو تمہارے پاس اللہ کی آیاتیں آئی ہیں، نشانیاں آئی ہیں، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ تم کچھ اور ڈیمانڈ کرتے ہو۔ اور جب انسان نے اس کی ڈیمانڈ کی تو آسمان سے وہ عذاب اترا، پھر ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، پھر ان کے لیے کوئی اور چارہ نہ رہا، کوئی اور راستہ ہی نہ رہا ان کے لیے سوائے برباد ہونے کے۔ تو کیا تم وہ ڈیمانڈ کرتے ہو؟ کیا تمہیں اس کا انتظار ہے؟ تو اللہ آسمان سے وہ نازل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس کے فرشتے اس کے اپنی اصل حیت پر آگے آپ کے سامنے ہو جائیں تو انسان کے کلیجے ان کو منہ کو آ جائیں گے۔ ان کے اندر اتنی انٹینسٹی ہے، وہ اللہ کے ان کو دیکھ کر، اس کی تخلیق کو دیکھ کر، دیکھیں ایک بجلی کی کڑک ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کا ٹیمپریچر، اس کی حدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم چلے ہیں کچھ اور ڈیمانڈ کرنے کہ جی اس کی کوئی نشانی آئے، تو اللہ کی ذات ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ دیکھو سدھر جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اور تمہیں عارضی کچھ وقت کے لیے جو مہلت دی گئی ہے، تمہیں جو اختیار دیا گیا ہے، یہ سدا نہیں رہنا، یہ کچھ وقت کے لیے ہے۔ اسی زمین و آسمان میں، اسی جہان میں تم نے سدا نہیں رہنا، تمہیں کسی اور جہان میں لے جایا جائے گا۔ دیکھیں، کوئی جب ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے، وہ وہاں پر اس حالات سے، وہ ان چیزوں سے وہ کیا کر چکا ہوتا ہے، وہ ان کے لیے بہتر ہوتی ہیں، وہ ان سے سیٹسفائی ہوتا ہے۔ وہ آ کر اس جہان میں روتا کیوں ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ بچہ یہاں کیوں روتا ہے؟ اگر وہ روتا نہیں ہے تو اس کو رلایا جاتا ہے کہ رو تم۔ یہ کیا ہے؟ وہ ان نئی چیزوں کو قبول نہیں کر رہا ہوتا، ایک نئی انوائرمنٹ جو اس کو ملی ہوتی ہے، لیکن پھر جب اس سے وہ پھر عادی سا ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہاں سے جی لگ جاتا ہے، پھر یہاں جانے سے اس کو دل نہیں کرتا۔ تو ہم کوئی اختیار میں نہیں ہیں، ہم مجبور ہیں۔
ہم اپنے خالق کے مالک کے محتاج ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اگر کوئی اس محتاجی کو اعزاز جان لے گا، سعادت جان لے گا، وہ ہر فیز میں وہ راحت سے رہے گا، وہ اگلی فیز کے لیے تیار ہوگا، اور وہ اس کی رضا اور اس کی مرضی سمجھ کر اس کو قبول کرے گا۔ پھر اس کی طرف سے جو رحمت آئے گی وہ کمال ہوگی۔ ہم اسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ کچھ وقت کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، اس کو عارضی ایک مستقر ایک ٹھکانہ، عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہ جو برتنے کا سامان ہے نا، یہ رشتے ناتے تعلق ہیں، بس کچھ وقت کے لیے۔